اللہ 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 لا الہ الا۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت واقعہ اس مؤذن کی جس کی آواز رسول اللہ کو بڑی پسند آئی۔ سامعین محترم، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہ مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اسلام سے محروم تھے۔ مکے کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وادی سے ان کا گزر ہوا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے شرکت کے لیے وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک وادی میں حضور نے پڑاؤ ڈالا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا آذان دو تاکہ نماز ظہر ادا کی جا سکے۔ تو جب حضرت بلال حبشی نے آذان دی تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان نہ لائے بکریاں چرا رہے تھے اور ان کی یہ آواز دل پہ لگی، تو انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر تھوڑی لکنت تھی، تو ان کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، لیکن ان کی آواز بڑے غضب کی تھی، بڑی کمال آواز تھی۔ تو جب یہ کرنے لگے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ یہ جو اذان کا مذاق اڑا رہا ہے اسے پکڑ کے لے آؤ میری بارگاہ میں۔ حضرت ابو محذورہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ تو جب حضرت بلال حبشی نے اذان ختم کی اور مولا علی حضرت زبیر گئے اور تین نوجوان تھے ان تینوں کو لے کر آئے، تو ان تینوں سے حضور نے پوچھا، پہلے ایک کو کہا تم نے اذان دی، سناؤ اذان، اس نے دی، تو فرمایا دوسرے کو تم سناؤ، اس نے دی۔ آواز اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب حضرت ابو محذورہ سے کہا کہ تم اذان سناؤ، جب انہوں نے اذان سنائی تو کمال آواز تھی، کمال اذان تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس آواز کو سنا اور آقا کریم علیہ السلام نے ابو محذورہ کو اشارہ کیا کہ آپ اذان دو۔ اتنی کمال آواز تھی، اتنی خوبصورت لاجواب آواز تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے ابو محذورہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے کو برکت عطا فرما اور اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضرت ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہوگی جب اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ان کے سر مبارک پر ہو اور ہاتھ مبارک کی لذت وہ اپنے دماغ دل کے اندر محسوس کر رہے ہوں۔ ان کی قسمت جاگ اٹھی اور وہ پڑھنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب آپ نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر کیا، اور ان کی آواز اتنی کمال تھی کہ حضور نے دعا مانگی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو محذورہ تمہیں ہم مکہ کا مؤذن مقرر کرتے ہیں اور تمہارا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو محذورہ مکہ کے مؤذن رہے اور ان کے خاندان نے 300 سال تک مکہ کی مؤذنی کے فرائض انجام دیے، اور حضرت ابو محذورہ نے اپنے سر کے بال مبارک نہیں کٹوائے۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں کٹواتے ہو، تو حضرت ابو محذورہ فرمانے لگے یہ بال میں اس لیے نہیں کٹواتا کہ ان بالوں پہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ مبارک لگا ہے۔ لوگوں صحابہ کا یہ حضور سے محبت کا انداز تھا، یہ محبت تھی، یہ عشق تھا، اور حضور علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے۔ اگر حضور دست شفقت رکھ دیں، دعا کریں
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔